أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق اللہ العظیم. حصہ تجوید. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بعض حروف ایسے جن کو غنہ کر کے پڑھتے ہیں، ان میں نون مشدد، جب بھی نون کے اوپر شد ہو تو نون کو غنہ کر کے پڑھتے ہیں. اسی طرح جب بھی میم کے اوپر شد ہو تو میم کو بھی غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. غنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی آواز کو ناک میں روک کے رکھنا. قرآن کو ناک سے ویسے نہیں پڑھتے، منہ سے پڑھتے ہیں، لیکن جب غنہ ہوتا ہے تو غنہ کو ناک میں اپنی آواز کو ناک میں روکنے کا نام غنہ ہے. تو میم مشدد، نون مشدد، ان دونوں پر غنہ کرتے ہیں. اسی طرح تنوین، جب تنوین کے بعد حروف حلقی یا یرملون میں سے نہ ہو تو پھر بھی غنہ کرتے ہیں. اگر کوئی حروف حلقی میں سے ایسا حرف آ جائے جو حروف حلقی میں بھی ہے تو پھر غنہ نہیں کریں گے. حمزہ، عین، حا اور غین خا، یہ 6 حروف ایسے ہیں جو حروف حلقی میں سے، اگر یہ آ جائیں تو پھر بھی غنہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ تنوین پر غنہ کر کے پڑھیں گے. ترجمہ: الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ارم ذات العماد، قوم ارم جو لمبے قدوں والے تھے. دوسرا ترجمہ: قوم ارم جو کہ ستونوں والے تھے. لفظی ترجمے میں مزید بات سمجھ آ جائے گی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ قوم کہ اس کی مثل یا اس جیسی کوئی دوسری قوم اللہ نے شہر میں پیدا نہیں کی. شہروں میں، تمام شہروں میں اللہ نے اس جیسی کوئی دوسری قوم پیدا نہیں کی. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود وہ لوگ جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر کے مکان بنا رکھے، وہ لوگ جنہوں نے وادی میں پتھر کو تراش رکھا تھا. وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والا تھا. الذین طغوا فی البلاد، جن لوگوں نے شہروں میں اللہ کی نافرمانی کی. طغوا کہتے ہیں سرکشی کرنے کو. جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی کی. فاکثروا فیہا الفساد، بہت زیادہ فساد پھیلایا. فصب علیہم ربک سوط عذاب، آپ کے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا ڈال دیا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب نظر رکھنے والا ہے، بے شک آپ کا رب گات لگائے ہوئے ہے. لفظی ترجمہ: الم تر کیف فعل ربک بعاد. الم یہاں پر 2 لفظ ہیں، حمزہ الگ ہے، لم الگ ہے. حمزہ استفہام کا ہے، سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. الم کیا، اور لم کا کیا معنی جی؟ نہیں. ترا دیکھنے سے ہے، رؤیت، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیفا کیسے، کیف حالک، آپ کا کیا حال ہے؟
کیف کیسے، کیا، فعلا فعلا مطلب کوئی بھی کام کر لینا، آپ کے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا، کسی بھی کام کے کرنے کو فعل کہتے ہیں۔ ربک آپ کے رب نے، بعاد قوم عاد کے ساتھ، عاد نام ہے ایک قوم کا، ارم ذات العماد، ارم یہ عاد کی اولاد میں سے تھا۔ اہلک عادن الاولی، سورہ نجم، اہلک عادن الاولی، جو قوم عاد کے اول درجے کے لوگ تھے نا ان کو عذاب دیا گیا تھا، تو اس لیے نسبت جوڑ دی ارما، یہ ان کا جد امجد تھا تو ان کے قریب قریب جو لوگ تھے۔ قوم ارم کو، عاد کی جو اولاد تھی اس کو اللہ نے عذاب دیا۔ ذات العماد، ذات بمانا والا کے ہے، یہاں پہ ذات ویسے کسی چیز کو کہتے ہیں لیکن یہاں کس کے معنی میں، والا میں۔ العماد ستون کو کہتے ہیں، بغیر عمد ترونہا، عمد اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا۔ ذات العماد ستونوں والا، دو ترجمے یہاں مفسرین نے کیے ہیں۔ پہلا ترجمہ یہ کیا کہ ان کے قد بہت لمبے لمبے تھے۔ ایک بات تھوڑی مشکل ہو جائے گی لیکن میں اصطلاح سمجھاؤں گا جو ہمارے اپنے ساتھی ہیں۔ تفسیر میں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ تفسیر کے دوران ہی میں بتلاؤں گا۔ ذات العماد ایک معنی اس کا ان کے قد لمبے لمبے تھے، دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے ستون بناتے تھے۔ شداد کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک جنت بنائی تھی اور بہت بڑی عمارت، بڑے بڑے ستونوں کے اوپر اس نے عمارت بنائی تھی، اس کی طرف منسوب کیا گیا۔ بہرحال دونوں قول تفسیر میں موجود ہے۔ التی، ان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ نے ان کو ایسا بنایا تھا کہ التی، یہ مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ التی وہ قوم، وہ لوگ، لم یخلق جو نہیں پیدا کیے گی، خلق یخلق بمانا پیدا کرنا، تو یخلق مجہول ہے، پیدا نہیں کیا گیا، مثلھا اس قوم جیسا، آسان اردو کا لفظ ہے نا مثل، اس جیسا پیدا نہیں کیا گیا۔ فی البلاد، بلاد بلد شہر کو کہتے ہیں، بلاد جمع ہے۔ مفسرین نے لکھا یہ الف لام ہے، یہ جنس کا ہے، مطلب ہے تمام شہر مراد ہے، پوری دنیا مراد ہے۔ البلاد تمام شہروں میں ان جیسا اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ وثمود الذین، سمود بھی نام ہے قوم سمود کا۔ الذین بمانا، ترجمہ کریں جی، وہ لوگ جابوا الصخر جو پتھر تراشتے تھے، پتھر تراشنے والے قوم سمود، بالواد وادی کے، وادیوں میں یہ کیا کیا کرتے تھے، پتھر، اصل میں یہ پہاڑوں میں تراش تراش کر کے نا اندر اپنے گھر بناتے تھے، پتھر تراش تراش کے پتھروں کے اندر گھر بناتے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، فرعون نام ہے اور ذی الاوتاد یہ اس کا لقب ہے۔ ذی الاوتاد، اوتاد وتد سے بمطلب کیل، میخ، ذی الاوتاد فرعون وہ جو میخوں والا۔ الذین طغوا فی البلاد، وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی، طغوا کا لفظ پیچھے 2-3 دفعہ گزرا ہے، طغوا سرکشی کرنے والے تھے، فی البلاد کہاں پر، شہروں میں، فاکثروا بہت زیادہ، فاکثروا کثرت کے ساتھ، اردو کا لفظ ہے، فیہا الفساد اس میں فساد پھیلایا، یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کثرت کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں فساد پھیلایا۔ اللہ نے کیا کیا، فصب علیہم، پس ڈال دیا ان کے اوپر، ربک آپ کے رب نے، سوطا کوڑا، اور عذاب بمانا عذاب، ان بے شک ربک آپ کا رب لبالمرصاد، معرف القرآن میں لکھا ہے کہ مرصاد مرصد کو کہتے ہیں، ایسی جگہ جہاں سے نیچے سارا کچھ نظر آتا، ایسی اونچی جگہ جیسے نیچے سب کچھ نظر آتا، اونچی جگہ پر بیٹھ کر کوئی آدمی دیکھ رہا ہو نا، اسے کہتے ہیں۔ گھات لگائے ہوئے بھی ترجمہ کیا گیا اس کا، گھات لگائے ہوئے، نظر رکھے ہوئے، یہ سارے ترجمے درست ہے۔ ایسا لفظی ترجمہ بنے گا ایسی جگہ بیٹھنے کی جہاں سے سارے نظر آتے۔ تفسیر، اچھا میں ایک اصطلاح آپ کو بتلا دوں جو ہمارے ساتھی ہیں خصوصاً ان کے لیے۔ تفسیر میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اسرائیلی روایات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟
اسرائیلی روایات، مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ روایات صحابہ سے چلی آتی ہیں، بعض دفعہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے میں تو بیان نہیں ہوئی، بعد کے لوگوں نے بیان کی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کی وہ روایات ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ صحابہ بھی نقل کرتے ہیں، بعض دفعہ صحابہ نے نقل نہیں کی ہوتی لیکن بعد کے لوگوں نے ان کو تفسیر میں لکھا ہوتا ہے، نقل کی ہوتی ہے، ان کو کہتے ہیں تفسیر اسرائیلی روایات۔ اسرائیلی روایات میں سے ہر روایت لینے کے قابل نہیں ہوتی، اور اس کا فیصلہ ہر آدمی نہیں کرے گا۔ اچھا، اس کا فیصلہ اس فن کے ماہر لوگ ہی کریں گے، علماء اس فن کے جو ماہر ہیں نا وہ فیصلہ کریں گے کہ اسرائیلی روایت کون سی ایسی ہے جس کو لے سکتے ہیں اور کون سی ایسی ہے جس کو نہیں لے سکتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسرائیلی روایت منقول ہے، ان کی طرف نسبت کی گئی ہے، معرف القرآن میں بھی ان کا قول نقل ہے۔ وہ فرماتے ہیں ذات العماد، ایک قول یہ ہے کہ ان کے قد تو اتنے بڑے بڑے نہیں تھے لیکن انہوں نے بہت بڑے بڑے ستون بنا رکھے، بڑے بڑے ستون بناتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، تو اس نسبت سے ان کو ذات العماد کہا۔ اور ایک قول یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ شداد جو بیٹا تھا اس کا، تو اس نے جنت بنائی تھی، بہت بڑے بڑے ستون بنا کر اس کے اوپر ایک عمارت بنائی تھی، اور کہتا تھا کہ اس جنت کو تو لوگ بھول جائیں گے میری جنت کو دیکھ کر، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ذات العماد کہا گیا۔ اور اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے قد کی وجہ سے، معذرت کے ساتھ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا جو میں نے قول نقل کیا وہ درست نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس کا یہ قول ہے کہ ان کے قد 12 ہاتھ تھے۔ ان کے قد کتنے تھے جی؟ 12 ہاتھ، 18 فٹ یا 18 گز ان کے قد بنتے تھے بقول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے لمبے لمبے قد والے تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ ستونوں والے ہیں۔ بہرحال پچھلی 5 آیات جو کل پڑھی تھی ان میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد اللہ کے نرالے انداز ہیں، محبت والے انداز ہیں، اللہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ مختصر اس ساری آج کی جو گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا جو آج کا کلام ہے نا، ہمیں صرف ایک سا میسج ہے کہ میرے بندے اسی طرح سمجھ جاؤ، بس اسی طرح باز آ جاؤ۔ پہلے اللہ رب العالمین نے قسمیں کھائیں، قسمیں کھانے کے بعد کچھ ماضی کی قوموں کو بھی بیان کیا۔ حالانکہ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، سٹوری بک نہیں ہے کہ اللہ واقعات بیان فرمائے، اور نہ واقعہ بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرو نا، الم تر کیف فعل ربک بعاد، نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ پھر ایک اور آیت لائی، ارم ذات العماد، اتنی بھی بات کیا دیتے نا، ربک بعاد، بات پوری ہو گئی تھی، قوم عاد کے اوپر عذاب آیا۔ یہ سورہ اعراف کے اندر تفصیلاً واقعہ پورا آیا ہے، یہاں صرف اتنا بھی کہہ دیا جاتا فعل ربک بعاد، بات پوری ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے آگے ایک اور آیت لائی، ارم ذات العماد، کوئی نارمل قوم نہیں تھی، ہماری بولی میں کہتے ہیں کہ ماڑے لوگ نہیں سن، قوم عاد والے کو ماڑے لوگ نہیں سن، وہ بڈھے نہیں سن، کیا تھا؟ جان میں، طاقت میں، قد کو کاٹ میں ایسے تھے کہ ستونوں کے ساتھ مثال دی ہوگی کہ چلتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ ستون جا رہا ہے، 12 ہاتھ کا۔ تاریخ میں ہے کہ درختوں کو اکھاڑ کے ہاتھوں کے ساتھ، کھجور کے درخت عرب میں بڑا معروف ہے کہ کھجور کا درخت بڑا مضبوط ہوتا ہے، لیکن وہ پورے تنے ہاتھوں سے اکھاڑ کے پھینکا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان کو بھی شکست دی ہے، میں نے ان کو بھی، انہوں نے میری نافرمانی کی تو ان کو بھی میں نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو کہیں جوانی کے نشے میں، طاقت اور صحت کے نشے میں یوں نہ کہنا کہ کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا۔ ضمناً یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھنے کی، ہمارے اوپر اللہ کا ایک اور بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی قوم پیدا فرمائی تھی کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسی کوئی دوسری قوم پیدا ہی نہیں کی، با اعتبار صحت کے، با اعتبار طاقت کے۔ تو جن لوگوں کی اتنی طاقت تھی ان کے پاس کوئی دماغ بھی تو تھا نا۔ تاریخ میں ہے، صحیح اور غلط اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن تاریخ کی تقریباً اکثر کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کے سر اتنے بڑے بڑے تھے کہ جب یہ مر کھپ گئے تو ان کی سر کی جو بچی ہوئی کھوپڑی تھی، ہڈی جسے کہتے ہیں، اس میں کتیا بچے دیا کرتے ہیں، ان سروں میں کتیا بچے دیا کرتی تھی، اتنے بڑے بڑے ان کے سر تھے۔ اس سر کے اندر کوئی دماغ تھے کہ نہیں تھے جی؟
میرا اور آپ کا سر آدھا آدھا کلو کا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے فہم والے ہیں، بڑی عقل والے ہیں، اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں۔ ایسی قوم کے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ قد کاٹ میں ذات العماد ہیں، پھر میں نے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا پیدا ہی کوئی نہیں کیا دنیا میں۔ ان لوگوں کے دماغ کو مانا رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اتنی ترقی نہیں کی تھی جتنی ترقی میں اور آپ نے کی۔ امت محمدیہ کے لوگوں نے جتنی ترقی کی ہے اتنی انہوں نے ترقی نہیں کی تھی۔ ان کی ترقی کیا تھی؟ پتھر تراشتے تھے، سونے چاندی مل جاتا تو اونٹوں پہ لاد لاد کے پھرا کرتے تھے، ہواؤں میں جہاز انہوں نے نہیں اڑائے۔ اے ٹی ایم کارڈ ہمارے ہاں پلاسٹک کا چھوٹا سا کارڈ ہوتا ہے اور بعض دفعہ فرعون سے زیادہ دولت اس میں موجود ہوتی ہے۔ ہمارے جو ڈرائنگ روم ہیں، ہمارے جو صوفے ہیں، یہ ان سے کئی گنا زیادہ آرام دہ ہیں۔ ایسی آرام اور سہولت والی یہ جو قالین ہمارے پیچھے، ان جیسے قالین تاریخ بتاتی ہے کہ نہیں تھے۔ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہی کچھ الگ سا تھا، پتوں میں اور پتھروں میں اور گھاس پھوس پہ زندگی بسر کی۔ اتنی ترقی نہیں کی تھی جتنی اس انسان نے ترقی کی ہے۔ وجہ انسان کا ذاتی کمال نہیں ہے، اگر ذاتی کمال ہوتا تو وہ زیادہ ترقی کرتے۔ انسان کا ذاتی کمال ہوتا تو کیا ہوتا جی؟ وہ زیادہ ترقی کرتے، جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ قد اتنا تھا کہ ذات العماد ہیں اور میں نے دوبارہ ان جیسے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ اگر ترقی کرنی ہوتی ذات کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، عقلیں ہم سے ان میں زیادہ تھی۔ جس ہڈی کے اندر ایک کتا گھس سکتا ہے اس میں کوئی دماغ بھی تو تھا ہی نا، وہ ہم سے زیادہ ترقی کر سکتے تھے لیکن نہیں کی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جہاں سے وہ روشنی لیتے، جہاں سے وہ علم لیتے، وہ چیز ہی نہیں تھی۔ علم کا منبع، علم کا چشمہ ہی نہیں تھا۔ اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی تھی اس زمانے میں لکھی لکھائی صحیفے تھے تو لکھے لکھائی، وہ آئے اور اس ایک محدود چیز تھی، ان کو پڑھایا گیا۔ اللہ خیر سب اس امت کے اوپر اللہ نے احسان یہ فرمایا کہ ہمیں علم کا چشمہ دیا ہے۔ یہ جتنے بھی علوم ہیں نا سارے مرہون منت اس قرآن۔ اس قرآن کو جس نے جس زاویے سے پڑھا، کسی انجینئر نے انجینئرنگ کے زاویے سے پڑھا تو اس کو انجینئرنگ نظر آئے گی، اس میں قوم عاد کے تذکرے اس میں اس کو پڑھنے کو ملیں گے۔ اگر کسی ڈاکٹر نے پڑھا اس کو تو ڈاکٹری لحاظ سے اس کو نظر آئے۔ اگر کسی بحری جہاز چلانے والے، گورا مسلمان ہوا، بحری جہاز چلایا کرتا تھا، اسے پوچھا کہ وہ بڑا متنفر تھا مسلمانوں سے، اسے پوچھا گیا کہ کلمہ کیوں پڑھ لیا، ایمان کیوں لے آئے؟ اس نے کہا قرآن کے اندر ایک جب میں نے آیت پڑھی کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابہ واللہ سریع الحساب او کظلمات فی بحر لجج یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ وہ کہتا جب یہ آیت میں نے پڑھی تو میں ایمان لیا، میں سمجھ گیا کہ یہ کتاب کسی عام انسان کی کتاب نہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اندھیرا وہ سمندر کی گہرائی میں ہے۔ او کظلمات فی بحر لجج یغشاہ، اندھیرا ہے اس میں، موج من فوقہ موج، اندھیرا در اندھیرا۔ تو کہتا جب میں نے یہ آیت پڑھی نا تو مجھے اس دل نے اس بات پر مجبور کر دیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو جو جس نقطہ نگاہ سے قرآن کو پڑھتا ہے اسی زاویے کا علم قرآن میں اس کو ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تفاسیر پڑھتے ہیں نا، تو جو تفاسیر مفتیان اکرام نے لکھی ان میں آپ کو فقہ زیادہ نظر آئے۔ وجہ ان کا شغف فقہ کی طرف تھا تو ان کو فقہ کے مسائل زیادہ نظر آئے۔ جو علماء تاریخ کی طرف زیادہ شغف رکھتے تھے آپ کو وہاں تاریخ زیادہ نظر آئے گی تفسیر میں۔ وجہ ان کا شغف تفسیر میں تھا، تاریخ میں تھا، تاریخ پڑھی انہوں نے اور قرآن میں نظر آئی، انہوں نے لکھ دی۔ تو جو جس زاویے سے قرآن کو پڑھتا چلا گیا اس زاویے سے قرآن نے علم نچھاور کرنا شروع کر دیا، اور نتیجہ کیا یہ نکلا کہ آج کی دنیا بلندی اور عروج کے اس میں معراج میں ہے، ترقی کے اس معراج میں ہے۔ کوئی یوں نہ سمجھے کہ ہم نے ترقی سائنس کی وجہ سے کی ہے۔ سائنس مرہون منت ہے قرآن کی،
تو یوں نہ سمجھے، آج کل کا مسلمان گرو سے بڑا امپریس ہے، تو یوں نہ سمجھے کہ گرو نے بڑا کمال کر دیا، ان کے علوم قرآن کی مرہون منت ہے۔ اگر یہ انسان کا ذاتی کمال ہوتا تو قوم عاد یہ کمال کرتی، لیکن نہیں کیا، پتہ چلا کہ انسان کا ذاتی کمال نہیں ہے۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ اس کی ایک اور مثال دی جا سکتی ہے کہ انسان کا دماغ فقط نقل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ بول بھی نہیں سکتا انسان۔ کبھی پنجابی بولنے والے کہ ہاں انگلش بولنے والا پیدا ہوا ہو تو مجھے بتلائیں، کبھی عربی بولنے والے کہاں اردو والا پیدا ہوا ہو تو وجہ بتلائیں۔ نہیں، وجہ کہ انسان وہی بولی بولتا ہے جو سن کے نقل مار سکتا ہے۔ اور جو آدمی قانون سے سن نہیں سکتا، اللہ نے جس کو سنوائی کی طاقت نہیں دی، بہرا ہے، وہ کبھی بول نہیں سکتا۔ ٹیسٹ کروا لیں، زبان کے سارے ٹیسٹ ٹھیک آئے گے، وہ بول کیوں نہیں سکتا؟ اس نے سنا ہی کچھ نہیں ہے، وہ بولے گا کیا؟ زبان ٹھیک ہے لیکن بول نہیں۔ یہ میڈیکل کہتے ہیں، ہمارا میڈیکل بتلاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان صرف اتنا ہی ہے، جو دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، اس سے اس چیز کو اپنے اندر لے لیتا ہے، نقل مارتا ہے، کوئی چیز نہیں بنانے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی تیسری چیز بن جاتی ہے غلط۔ کسی چیز کا غلط ہونا بھی ایک علم ہے، وہ غلط ہونے پر کیا ہوگا؟ کوئی تیسری چیز بن جائے گی، یہ بھی ایک علم ہے۔ تو بہرحال یہ ساری کی ساری ایجادات، یہ ساری کی ساری ترقی مرہون منت ہے قرآن کی۔ اللہ ہمیں پڑھنے سمجھنے کی توفیق نصیب کرے۔ ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں جی، جن لوگوں کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے، وہ اپنے ملکوں کو سنوارنے کے لیے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو لیتے ہیں۔ اکثر دنیا میں آپ دیکھیں گے تو پوچھیں گے جی عدالتوں میں کیا رائج ہے؟ حضرت عمر رائج ہے، امام یوسف رائج ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امام یوسف تھے کون۔ ہمارے نوجوانوں نے پڑھا جو نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عمر کی عدالت تھی کیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت علی کے فیصلے تھے کیا۔ ہم متاثر ان لوگوں سے جن کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ہم سے مستعار لیا ہے، لہذا اپنے آپ کو پڑھنا شروع کیا جائے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، بات یہ ضمناً تھی، بات دوسری طرف نہ چلی جائے موضوع۔ اللہ فرماتا ہے ان جیسا میں نے انسان پیدا ہی نہیں کیا۔ وثمود الذین جابوا الصخر فی الواد، ایک اور قوم کا تذکرہ بھی فرمایا کہ قوم سمود کو بھی یاد رکھو۔ پہاڑ سمجھے جاتے ہیں بہت سخت ہوتے ہیں، پتھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ قوم بھی پیدا فرمائی تھی جو اس پتھر کے اندر گھر بنایا کرتی تھی، اس پتھر کو تراش تراش کے گھر بناتی تھی۔ ایک اور قوم کا بھی تذکرہ فرمایا وفرعون ذی الاوتاد، جو دنیا میں کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، اور لوگوں کو سزا دیتا تو مہے گاڑا کرتا تھا۔ اس کی بیوی آسیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت آسیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو جب اس نے عذاب دیا، تکلیف دی، تو ہاتھوں میں کیلے گاڑ دی اس نے، اس لیے ذی الاوتاد کے ساتھ تذکرہ کیا گیا وفرعون ذی الاوتاد۔ ان ساری قوموں کا، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، ان لوگوں نے شہروں میں سرکشی کی، آسان ترجمہ کریں نافرمانی کی۔ ان لوگوں نے کیا کیا جی؟ نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کی وجہ سے کیا ہوا؟ فساد پھیلا۔ ہم امن کہاں تلاش کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی میں امن تلاش کرتے ہیں۔ ہم سود کھا کر کے سوچتے ہیں پاکستان میں امن آئے، ہم راستہ اختیار گناہوں کا کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ترقی اور ملک کی بہتری ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے سرکشی کی شہروں میں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ فاکثروا فیہا الفساد، شہروں کے اندر فساد پھیل گیا۔ اللہ نے کہا پھر میں نے عدالت لگائی، چھوڑ نہیں دیا بے مہار۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اچھا کرنے والا اور برا کرنے والا ان کو چھوڑ دیا جائے گا، مر گئے بات ختم۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ فیصلہ فرمایا، جن جن کے گناہ تھے اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ اور جواب قسم ان ربک لبالمرصاد، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر آدمی کو دیکھ رہا ہوں۔ ویسے تو لفظی ترجمہ میں نے کیا تھا نا کہ آپ کے رب گھات لگائے ہوئے ہیں، ہماری زبان میں ترجمہ کرنے کا کیا معنی ہوگا؟ اللہ ہر آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، صرف ظاہراً نہیں، اندر نیتوں کو بھی جانتے ہیں کہ کون کس نیت سے کیا کر رہا ہے۔ تو
تو یہ جو مثالیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، واقعات بیان کرنا مقصود ہے ہی نہیں ہے، تاریخ بیان کرنا مقصود ہے ہی نہیں ہے، مقصود ہماری ہدایت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کے اوپر عذاب نہیں آتا، وگرنہ ہمارے حالات ان قوموں سے بدتر ہیں، ان جیسے بھی نہیں ہیں۔ کم تولتے ہم ہیں، جھوٹ بولتے ہم ہیں، دھوکے دیتے ہم ہیں، سارے گناہ جمع ہیں۔ قوم شعیب کے اوپر کم تولنے کی وجہ سے عذاب آیا، اور ہمارے ہاں پوری مارکیٹ یہی کچھ کر رہی ہے۔ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، پھر انہی کے واسطے سے ہمیں قرآن دیا۔ اللہ فرماتے ہیں بندے کہیں باز آ، یہ اللہ کی محبت کی انتہا ہے۔ اللہ پہلے قسم کھاتے ہیں، پھر ان واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو ذرا ماضی میں نے لوگوں کے ساتھ کیا تو کیا کیا، آپ سے زیادہ طاقتور تھے، چھوٹی چھوٹی ہماری عمریں، ان کی عمریں پڑھو تو پتہ چلتا ہے کوئی 300 سال ہے، کوئی 600 سال ہے، کوئی 900 سال ہے، ہم 60 سال 65 سال، آج کل بلکہ 50 سال 40 سال ہو گئے تو بڑھا۔ اللہ خیر سے، تو چھوٹی سی عمر ہے، اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے۔ اللہ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، یہاں سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ آ رہی ہے، نقص کسی چیز کا برعکس بھی ایک علم ہوتا ہے نا۔ اللہ کی نافرمانی سے فساد پھیلتا ہے، اور اللہ کی اطاعت سے کیا پھیلے گا جی؟ ترقی پھیلے گی، امن پھیلے گا، ہمارا معاشرہ سدھرے گا، ہماری سوسائٹی سدھرے گی۔ تو کوشش کریں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں عمل کی توفیق نصیب، سوموار کو ملیں گے انشاءاللہ۔ سبحان